اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن یتولہم منکم فإنہ منہم ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا دَائِرَةٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِالْفَتْحِ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا۔ یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں کہیں گے کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شد و مد سے اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے عمل برباد ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کو منع فرمایا ہے کہ وہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائیں، کیونکہ وہ اسلام اور مسلمانوں کے دشمن ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں تباہ و برباد کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ ان سے دوستی کا دم بھرنے والے مسلمانوں کو تنبیہ کرتے ہوئے فرمایا، اور جو شخص تم میں سے ان کو دوست بنائے گا تو بے شک وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ امام ابن ابو حاتم نے روایت بیان کی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو موسیٰ شورا کو حکم دیا، انہوں نے جو لیا اور دیا ہے اس کا حساب پیش کریں۔ انہوں نے ایک عیسائی کو کاتب رکھا ہوا تھا، تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حساب پیش کیا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تعجب کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا، کیا یہ محافظ ہے؟ کیا یہ مسجد میں آ کر ہمیں وہ خط پڑھ کر سنا سکتا ہے جو ملک شام سے آیا ہے؟ حضرت ابو موسیٰ شورا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یہ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا یہ حالت جنابت میں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ اس لیے کہ یہ عیسائی ہے۔ حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں، آپ نے مجھے ڈانٹا، میری ران پر مارا اور فرمایا اسے نکال دو۔ پھر آپ نے یہ آیت کریمہ پڑھی، اے ایمان والو، یہود و نصارہ کو دوست نہ بناؤ۔ پھر انہوں نے عبداللہ بن عتبہ کی اس روایت کو بھی بیان کیا ہے کہ تم میں سے ہر ایک کو اس بات سے بچنا چاہیے کہ وہ غیر شعوری طور پر یہودی یا عیسائی نہ ہو جائے۔ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے، یعنی جن کے دلوں میں شک و ریب اور نفاق کا مرض ہے، وہ ظاہری اور باطنی ان سے دوستی کا دم بھرتے ہیں اور ان میں دوڑ دوڑ کر ملے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں خوف ہے کہیں ہم پر زمانے کی گردش نہ آ جائے، یعنی وہ ان سے دوستی اور محبت کی تعویل یہ کرتے ہیں کہ وہ اس بات سے ڈرتے ہیں کہیں کافروں کو مسلمانوں پر فتح و نصرت حاصل نہ ہو جائے، تو اس صورت میں یہود و نصارہ کی دوستی اور ان پر احسانات ان کے کام آئیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے،
قریب ہے کہ اللہ فتح دے۔ صدی فرماتے ہیں یہ فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے یا اپنے ہاں سے کوئی اور امر نازل فرمائے۔ صدی فرماتے ہیں اس سے یہود و نصارہ پر عائد کیے جانے والے جزیے کی طرف اشارہ ہے، تو وہ ہو جائیں گے۔ یہ منافق جنہوں نے یہود و نصارہ سے دوستی کی تھی، اپنے دل کی ان باتوں پر جو وہ چھپایا کرتے تھے، یعنی اپنی دوستی پر پشیمان، یعنی ان کی یہ دوستی ان کے کچھ کام نہ آئے گی، اور جس بات سے یہ ڈرتے ہیں اس سے انہیں قطعاً نہ بچا سکے گی، بلکہ اس میں خرابی کا پہلو یہ ہے کہ اس کی وجہ سے یہ ذلیل و خوار ہو کر رہ جائیں گے۔ پھر اگر ان کا حال مخفی تھا تو اب اللہ تعالیٰ اسے دنیا ہی میں اپنے مومن بندوں کے سامنے واضح فرما دے گا، اور انہیں اس سے تعجب ہوگا کہ یہ کیسے لوگ تھے کہ اپنے مومن ہونے کا اظہار کرتے اور قسمیں کھا کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم مومن ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کے کذب و افتراء کو بالکل واضح فرما دے گا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اس وقت جو لوگ ایمان لائے تعجب سے کہیں گے کیا یہ وہی ہیں جو شد و مت سے اللہ کی قسمیں کھایا کرتے تھے؟ کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں۔ ان کے اعمال اکارت ہو گئے اور وہ خسارے میں پڑ گئے۔ محمد بن اسحاق نے لکھا کہ یہودیوں کا پہلا قبیلہ جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیے ہوئے معاہدے کو توڑا وہ بنو قنیقہ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کا محاصرہ فرما لیا اور وہ مجبور ہو گئے کہ آپ جو چاہیں ان کے بارے میں فیصلہ فرمائیں، تو عبداللہ بن ابی ابن سلول نے کھڑے ہو کر کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ یاد رہے یہ قبیلہ خزرج کے حلیف تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا کوئی جواب نہ دیا تو اس نے پھر یہ کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک کریں۔ آپ نے پھر بھی اعراض فرمایا تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذرہ کی جیب میں ہاتھ ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے چھوڑ دو، اور آپ نے اس قدر شدید ناراضی کا اظہار فرمایا حتیٰ کہ آپ کے چہرہ اقدس پر سلوٹیں نمودار ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا، تیرا بیڑا غرق ہو، مجھے چھوڑ دے۔ اس نے کہا، نہیں، اللہ کی قسم میں نہیں چھوڑوں گا جب تک آپ میرے ان دوستوں سے اچھا سلوک نہیں کریں گے جن میں سے 400 ننگے سر اور 300 زرہیں پہنے ہوئے ہیں، اور جنہوں نے ہر سرخ و سیاہ سے میری حفاظت کی ہے۔ تو کیا آپ ایک ہی دن ان سب کو تہہ تیغ کر دیں گے؟ مجھے ان کی پھر بھی ضرورت ہے کیونکہ میں زمانے کی گردشوں سے ڈرتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جا، میں نے تیرے لیے انہیں معاف کر دیا ہے۔ محمد بن اسحاق راوی ہیں کہ مجھ سے محمد بن اسحاق بن یسار نے اور ان سے عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جب بنو قنیقہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جنگ کی تو عبداللہ بن ابی نے ان کے معاملے کو اپنے ہاتھ میں لے کر انہیں بچانا شروع کر دیا۔ عبادہ بن صامت بھی، جن کا تعلق بنو عوف بن خزرج سے تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اس سلسلے میں حاضر ہوئے تھے، کیونکہ وہ بھی عبداللہ بن ابی کی طرح ان کے حلیف تھے، مگر انہوں نے ان کے حلیف بننے کو ترک کر کے اللہ اور اس کے رسول کے دامن سے وابستگی کو اختیار کر لیا تھا، اور بارگاہ رسالت میں عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اللہ اور رسول کے پاس ان کا حلیف بننے سے اظہار برات کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مومنوں سے دوستی کا اقرار کرتا ہوں اور کافروں کی دوستی سے انکار کرتا ہوں۔ سورہ مائدہ کی یہ آیات حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن ابی کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔